ربنا أعلاك قدرا. اگر یہ 3 نشانیاں دیکھ لو تو سمجھ لو کہ اللہ تمہارے صبر کا بدلہ دینے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، جب ہم زندگی کی راہوں پر چلتے ہیں نا تو ہمیں مختلف مشکلات اور چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ مشکلات ہی ہیں جو ہمیں اور مضبوط بناتی ہے، کیونکہ مشکلوں کا سامنا کرنے کے لیے ہمیں صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ جان رکھو، صبر کا مطلب صرف انتظار کرنا نہیں ہے، بلکہ صبر ایک طاقت ہے جو ہمیں مشکلات کے وقت میں سکون دیتی ہے۔ جب ہم مشکلات برداشت کرتے ہیں تو ہم اپنی اندرونی طاقت کو پہچانتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہر مشکل وقت گزر ہی جائے گا اور اس کے بعد ایک نئی شعبہ روشنی لے کر آئے گی۔ اگر آپ بھی اس روشنی اور اشاروں کو تلاش کر رہے ہیں جن کے وجود میں آنے سے سارے غموں کے بادل چھٹ جایا کرتے ہیں، تو جان رکھو کہ ہمارا رب ساری کائنات کا بنانے والا خالق ہے۔ اس نے اس کائنات میں ہزاروں نشانیاں اور اشارے پھیلا کر رکھے ہوئے ہیں، لیکن ہماری غافلی کی وجہ سے انہیں سمجھ نہیں پاتے۔ سب سے پہلا اور واضح اشارہ اللہ ہمارے ساتھ ہی ہے، اور وہ ہمارے صبر کو سکون بھی دیتا ہے اور اس کا بدلہ بھی۔ جان رکھو، ہم سب کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جب ہم اپنے اندر مایوسی محسوس کرتے ہیں، یا ہم سب نے کبھی نہ کبھی کسی عزیز کو کھویا ہوگا، جسے ہمارے بڑے بزرگ ہو، یا پھر کسی نہ کسی موقع پر ناکامی کا سامنا کیا ہوگا، یا کبھی ہم نے تنہائی کا احساس کیا ہوگا۔ تو جان لو، ان لمحات میں ہمارے دلوں میں آنسو بھر آتے ہیں، لیکن یاد رکھو یہ آنسو کبھی ضائع نہیں ہوتے۔ ہر ایک آنسو کی ایک کہانی بنتی ہے، ہر ایک سبق بنتا ہے۔ جان رکھو، جب ہم مشکلات کا سامنا کرتے ہیں نا تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ حالات ہمیں کچھ سکھانے کے لیے آتے ہیں۔ ہر درد، ہر غم ہمیں ایک نئی بصیرت، ایک نئی راہ بتا دیتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ زندگی میں خوشیوں کے ساتھ دکھ بھی آتے ہیں، لیکن جو لوگ صبر کا دامن تھامے رکھتے ہیں نا، وہی زندگی کی حقیقی خوشیوں کو محسوس کرتے ہیں۔ میرا رب قرآن میں فرما رہا ہے، جو لوگ اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہوئے اور صبر سے کام لیتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں تو اللہ ایسے نیک لوگوں کے اجر کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ جان رکھو، ان سب مشکل دلوں کا سکون کا مل جانا تمہارے رب کی طرف سے ایک خاص اشارہ اور نشانی ہے کہ جو رب تمہیں آزمائش میں سکون دے سکتا ہے وہ تمہیں ان مشکلوں سے باہر بھی نکال دے گا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے سلامتی کے ساتھ باہر نکال دیا تھا، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے سلامتی کے ساتھ باہر نکال لیا تھا، جیسے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کی اندھیری مچھلی کے پیٹ کی اندھیری سے باہر نکال لیا تھا۔ ایسے ہی تم بھی یقین رکھنا کہ تمہارے لیے کوئی نہ کوئی راستہ، ذریعہ یا سبب بنا کر تمہیں پریشانی سے باہر نکال ہی دے گا۔ جان رکھو، تمہارا رب تمہیں تمہارے صبر کا بدلہ دے رہا ہے، تمہاری مدد کر رہا ہے۔ اس کا واضح اشارہ اور یہ نشانی آپ کا اپنے دین کے ساتھ ثابت قدم رہنا ہے، کیونکہ مشکل انسان کو کبھی کبھی ایسے راستوں پر چلا دیتی ہے جو راستہ دن بدن اپنے رب سے دور کر دیتا ہے۔ جان رکھو، جب ہم مشکل وقت میں ثابت قدم رہتے ہیں نا، ہم اپنے رب کے راستے کو نہیں چھوڑتے ہیں نا، ہم اپنی دعاؤں کو ان کی طاقت پہچانتے ہیں نا، ہم سیکھتے ہیں کہ ہم کتنے مضبوط ہیں، اور ہم اپنے اندر کی روشنی کو تلاش کرتے ہیں نا کہ ہم نے کہاں پر غلطیاں کی تھی۔ یہ روشنی ہی ہمیں آگے بڑھنے کی قوت دیتی ہے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ لگ رہے ہو۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، جو اپنے رب سے ڈرتا ہے وہ ان کے لیے کافی ہے، اس کی مدد وہاں سے کر دیتا ہے جو نہ کبھی
नाकाबिल यकीन होती है। जान रखो तुम्हारे सब्र का बदला और सिला मिलने वाला है। उसकी तीसरी खास निशानी और इशारा ये है कि जब हम खुद मुश्किल में होते हुए दूसरों की मदद का जरिया बनने लगते हैं तो समझ लो कि अनकरीब तुम्हारा बदला मिलने ही वाला है। जान लो सब्र सिर्फ अपने लिए नहीं होता बल्कि ये दूसरों के लिए भी ये सब्र एक मिसाल बनता है। जब हम खुद सब्र करते हैं तो हम दूसरों को हौसला देते हैं, हम उनके लिए एक मजबूत सहारा बन जाते हैं। जब हम अपनी कहानियों को बांटते हैं ना तो हम दूसरों को ये बताते हैं कि वो अकेला नहीं है, उनके साथ उसका अल्लाह है। दूसरों को हिम्मत देना, उनकी हौसला अफजाई करना तुम्हारे रब को बहुत पसंद है, जो हर मुश्किल के वक्त में एक नई रोशनी लेकर आता है, एक नई बहार लेकर आता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वालो सब्र और नमाज के ज़रिए से मदद हासिल कर लो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जान रखो इस्लाम की शुरुआत में प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन आपने उन अज़ियतों पर सब्र से काम लिया और अपने रब पर यकीन बनाए रखा। नमाज और दुआ सब्र करते रहे, यहाँ तक कि आपको मदीना हिजरत भी करना पड़ी, लेकिन तुम्हारे रब ने आपको मदीना भी दे दिया और फतह मक्का भी दे दिया। याद रखो कि सब्र के आंसू कभी ज़ाया नहीं होते हैं। ये सब्र एक नई रोशनी लेकर आते हैं जो ज़िंदगी को खुशगवार मोड़ में दाखिल कर ही देती है। इंशाअल्लाह दोस्तों, हमारी दुआएं आप सभी बहन भाइयों के लिए है। अल्लाह आपसे खुश हो, आपसे राज़ी हो, आपकी दुआएं कबूल हो, आपको बेहतरीन ज़िंदगी नसीब हो। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक कमेंट और लाइक करके ज़रूर जाए। अगर नए साथी सुन रहे हैं तो चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर लेवें। जज़ाकल्लाहु खैर। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक बंदे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।